فقہ کی تعریف کی تھی معرفت النفس ما لها وما علیہا، نفس کا اپنے نفع اور نقصان کی چیزوں کو جان لینا، یہی کیا ہے فقہ کی تعریف ہے۔ اس پر شارح نے فرمایا تھا ما لها وما علیہا سے ما ينتفع به النفس وما يتضرر به فی الآخرہ، یہ مراد لیا جا سکتا ہے کہ نفع اخروی اور نقصان اخروی نفس جان لے کہ آخرت میں ہمیں کن اعمال و افعال سے فائدہ حاصل ہوگا اور آخرت میں کن اعمال و افعال کی بنیاد پر ہمارا نقصان ہوگا، تو اپنا اخروی نفع اور اخروی نقصان جان لینا یہ فقہ کہلاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت میں نفس انسانی کے بندے کے اسی اخروی نفع اور نقصان کا ذکر فرمایا ہے کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آخرت میں اس کو ان کے ان اعمال کا نفع اور فائدہ حاصل ہوگا جو نفع بخش اعمال و افعال اس نے دنیا میں کیے تھے، اور آخرت میں ان اعمال و افعال سے اسے نقصان اور ضرر حاصل ہوگا جن اعمال و افعال کو دنیا میں اس نے کیا تھا۔ اب فرماتے ہیں فَإِنْ أُرِيدَ بِهِمَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، ما ينتفع سے ثواب اور ما يتضرر به فی الآخرہ سے اگر عقاب کا معنی مراد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نفس ان اعمال و افعال کو جان لے جن اعمال و افعال کی بنیاد پر اسے آخرت میں ثواب ہوگا اور آخرت میں عقاب ہوگا۔ ثواب الہی، انعام الہی اور عقاب الہی کو جان لینا، تو اگر ما لہا اور ما علیہا سے ثواب اور عقاب مراد ہو جو آخرت میں بندے کو حاصل ہوتا ہے، فَعْلَمْ، تو آپ یقین جانیں انما یاتی بہ المکلف، کہ بندے مکلف جن چیزوں کو کرتا ہے، یعنی مکلف کے جو افعال ہیں وہ افعال کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ اما واجب، بندہ ایسے اعمال کو ادا کرتا ہے جو اعمال اور افعال واجب ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بشرط استطاعت حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اعمال و افعال کیا ہیں؟ واجب بمعنی فرض ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ واجب جو ہیں واجب بمعنی فرض نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ واجب عملی ہیں، یہاں پر واجب دونوں کو شامل ہے۔ اسی طریقے سے کل اعمال و افعال وہ ہیں جنہیں بندہ دنیا میں کرتا ہے، جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا، جن کا اسے مکلف فرمایا گیا، وہ واجب اور فرض تو نہیں مگر وہ مندوب ہیں۔ مندوب یہ سنت اور نفل دونوں کو شامل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مندوب کا معنی یہاں سنت یا نفل ہیں۔ او مباح، یا کچھ ایسے اعمال و افعال کا اسے مکلف فرمایا گیا جو واجب و فرض، سنت و نفل تو نہیں ہیں، البتہ وہ مباح ہیں، کرے چاہے نہ کرے اس کو اس کا اختیار ہے۔ او مکروہ کراہت تنزیہ او مکروہ کراہت تحریم، یا وہ مکروہ ہیں مگر ایسی کراہت ہے جن سے بچنا اس کے لیے اولا انسب ہے، اگر نہیں بچے گا تو خلاف اولا کا مرتکب قرار پائے گا، یا ایسی کراہت ہے کہ اس کا ارتکاب خلاف اولا نہیں کہلائے گا بلکہ مکروہ کراہت تحریم، وہ کراہت تحریم کے حد پر فائز ہوگا، جو کراہت تحریم یہ واجب عملی کی ضد اور اس کا مقابل ہے، کہ اس کا ترک واجب اس کا فعل واجب ہے۔ او حرام، یا
چیزوں کی تکلیف دی گئی، یعنی جن سے اس کو منع کیا گیا، کف النفس کا حکم فرمایا گیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ تو اب یہاں پر نہیں جو ہے وہ تحریم کا ہے، تحریم کے لیے ہے، یہاں بندہ مکلف ہے کس چیز کا؟ کف النفس عن فعل الزنا کا۔ اس طریقے سے بہت سے افعال ہیں جن سے رب العالمین نے بندے کو منع فرمایا۔ فہذہ ستۃ اوجہ، تو اب یہ کل مکلف کے افعال کی 6 صورتیں اور 6 شکلیں، سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے 6 ذکر کیا ہے۔ آپ فتاوی رضویہ کو پڑھیں گے، انہوں نے بھی اس مقام پر ذکر کیا ہے۔ میں نے بھی اپنے مضامین، کئی مضامین لکھے جن میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ کی جو ہے وہ اس علمی کمال کا ہم نے ذکر کیا کہ آپ کا تفقہ جو ہے جس اعلیٰ مقام پر فائز تھا، بہت سے فقہا اور محققین کی نظریں وہاں تک نہ پہنچی۔ اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا ہے؟ اہم اعیان فقہا کا ذکر فرمایا۔ کسی نے جو ہے افعال مکلف کی 5، کسی نے 6، کسی نے 7، کسی نے 9 قسمیں رکھی، انہوں نے 6 گنائے ہیں۔ اس طریقے سے اعلیٰ حضرت علیہ نے تحریر فرمایا، نہ صرف 6، نہ صرف 7، نہ صرف 9 بلکہ 11 ہیں۔ کتنی ہیں؟ یہ بھی فرمایا کہ آپ پڑھیے گا، ہم توضیح تلویح آپ کو پڑھائیں کہ فتح رضویہ، آپ اس کو خود بھی غور سے پڑھیے گا اس مقام کو جہاں پر اس ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ انہوں نے ذکر کیا ہے، ہم نے جو 11 ذکر کیا ہے تو ایک طرف فعل ہے، بندے کو فعل کا وہ مامور ہے، اور ایک ترک فعل، عدم فعل، کف النفس عن الفعل کا بھی وہ مکلف ہے۔ تو اب قسمیں تو ایسی ہونی چاہیے کہ ایک طرف جانب فعل ہے، جیسے فرض ہے تو اس کا مقابل حرام ہو، ایک طرف فعل واجب ہے تو اس کا مقابل کیا ہونا چاہیے؟ کراہت تحریم ہونا چاہیے، سمجھ نہیں؟ ایک طرف سنت مؤکدہ ہے تو اس کا ایک طرف مقابل ہونا چاہیے، ایک طرف سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کا ایک طرف مقابل ہونا چاہیے، سمجھ نہیں؟ یعنی سب کے اندر تقابل جو ہے وہ پورے طور پر ہونا چاہیے۔ جنہوں نے 7 ذکر کیا، جنہوں نے 9 ذکر کیا، یا جنہوں نے 6 ذکر کیا، تقابل کی انہوں نے رعایت نہیں کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس مقام کو دیکھے گا، 11 قسمیں ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد اسی مقام پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ مقام تحقیق میں جائیں گے تو دلیل اس بات کے اوپر قائم ہیں کہ کل 11 ہی نہیں بلکہ 27 قسمیں نکلتی ہیں۔ کتنی قسمیں؟ کہاں 5، کہاں 6، کہاں 7، کہاں 9، ایک ایک کو دلیل سے مبرہن فرمایا، سمجھ رہے ہیں؟ اسی میں آپ غور کریں گے، انہوں نے صرف واجب کو ذکر کیا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے فرض کا ذکر نہ کیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ واجب فرض کو بھی شامل ہے۔ یہ شافعیہ کا مذہب ہے، ان کے ہاں اصول الشاشی پڑھی ہوگی تو پڑھا ہوگا کہ واجب اور فرض دونوں ایک ہی معنی میں، یہ شافعیہ کا مذہب ہے، یہ حنفیہ کا مذہب نہیں ہے۔ فرض اور ہے، فرض کے لیے اعلیٰ درجے کی دلیل ہوتی ہے، اور واجب کے لیے جو دلیل ہوتی ہے وہ دلیل ظنی ہوتی ہے، اور فرض کے لیے جو دلیل ہوتی ہے وہ قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ ہوا کرتی ہے، جس کا اعتقاد بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہوا کرتا ہے، اور وہ ضروریات دین کے اندر داخل ہوتا ہے، جس کا منکر جو ہے صرف ضال، مضل، مبتدع نہیں کہلاتا ہے بلکہ وہ کافر کہلاتا ہے۔ اس طریقے سے بہرحال تو یہ فرماتے ہیں کہ مکلف کے افعال 2 طرح کے، ایک فعل اور ایک ترک فعل، جس کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ وہ 6 صورتیں ہیں۔
ثم لکل واحد طرفان، پھر ہر ایک کے دو طرف ہیں۔ کون دو طرف ہیں؟ فرماتے ہیں طرف الفعلی و طرف الترکی، ایک تو طرف فعل ہے اور ایک کیا ہے؟ طرف ترک ہے۔ ما لہا میں تو طرف فعل ہوگا اور ما علیہا کے اندر ترک فعل اور عدم فعل ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب ضرر ہے تو اس کو کرے گا بندہ۔ ترک فعل کا معنی عدم الفعل، فصارت اثنتي عشرة، تو یہ مکلف کے افعال کل کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے، ہر ایک کی جب دو طرف ہیں۔ ففعل الواجب، دیکھیں تو واجب کا فعل اور مندوب کا فعل مما یصاب علیہ، بندہ اگر واجب کو کرتا ہے اور مندوب کو کرتا ہے تو یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر وہ آخرت میں ثواب کا مستحق ہوگا۔ یہ مالہا کا معنی جو ثواب نہ لیا تھا، تو فعل واجب اور فعل مندوب اس میں سے ہے جس پر بندے کو آخرت میں ثواب دیا جائے گا۔ وفعل الحرامی والمکروہ تحریما وترک الواجب مما یعاقب علیہ، اور بندہ اگر حرام کام کرتا ہے یا مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرتا ہے یا واجب کو ترک کرتا ہے تو فعل حرام، فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب یہ ان چیزوں میں سے ہے جس پر بندے کو آخرت میں عقاب کا مستحق ہونا پڑے گا، اس پر عقاب کیا جائے گا۔ کئی قسمیں ہو گئیں، 2 وہ اور 3 یہ، 5 نہ ہوئے۔ فرماتے ہیں والباقی لا یثاب ولا یعاقب علیہا، مباح ہے، کیا ہے؟ مباح ہے۔ فرماتے ہیں لا یثاب ولا یعاقب علیہ، مباح کو لے لے، مکروہ کراہت تنزیہ کو لے لے تو فرماتے ہیں اس کے کرنے پر نہ تو ثواب دیا جائے گا اور نہ ہی عقاب کیا جائے گا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ تو اب مباح کا ترک کر دینا اور اس طریقے سے وہ مکروہ تنزیہی کا ترک کر دینا، لا یصاب ولا یعاقب علیہ فلا يدخل فی شیء من القسمین، یہ اعتراض ہے کہ اگر مالہا ما علیہا سے ثواب و عقاب لے لیں، سمجھ رہے ہیں نا، تو یہ مکلف کے افعال ہی کی تفسیر اور تشریح و توضیح ہے۔ تو اب مکلف کے افعال کے ہم نے جو 6 صورتیں لکھی تھیں تو ان میں سے کچھ تو وہ ہوں گے جو داخل ہوں گے مالہا ما علیہا میں، اور کچھ ایسے ہوں گے جو مالہا ما علیہا میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں فعل الواجب فعل المندوب، بس میں آگئی جب ہر ایک کے 2 طرف ہے تو اب ترک واجب ترک مندوب، نہیں ترک واجب تو آ گیا نا، ترک مندوب بعض دن میں آ گئی، یہ مما لا یصاب علیہ ولا یعاقب علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 5 قسمیں ایسی ہوئیں جس میں سے 2 وہ ہیں کہ یصاب اور 3 ایسی ہیں کہ یعاقب، اور باقی جو 7 نکلیں، سمجھ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان پر نہ ثواب ہوگا اور نہ ہی عقاب۔ انہوں نے 6 نہ لکھا ہے تو سب میں فعل لگا دو، سب میں ترک لگا دو تو سیدھے 12 بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ اب جو باقی انہوں نے لکھا ہے اس کو چھوڑ کر کے 5 کو لکھا ہے، 2 یصابوں میں اور 3 جو ہے یعاقبوں میں ہے، تو باقی 7 لا یصاب لا یعاقب علیہ کے تحت نہ داخل۔ تو اگر مالہا ما علیہا سے ثواب و عقاب مراد ہو تو 5 کو چھوڑ کر باقی مکلف کے افعال ایسے ہوں گے کہ ان پر نہ ثواب ہے اور نہ ہی عقاب، یہ خارج ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ عَدَمُ الْعِقَابِ وَبِالضَّرَرِ الْعِقَابِ، اور اگر مالہا میں نفع اخروی سے اگر عدم عقاب مراد ہو، کیا مراد ہو؟ یعنی ثواب کا معنی نہیں، عدم عقاب، اور ما علیہا میں ضرر اخروی سے عقاب مراد ہو، ففعل الحرامی والمکروہ تحریما وترک الواجب یکون من القسم الثانی، تو حرام کا کرنا، مکروہ تحریمی کا کرنا
اور واجب کا ترک کر دینا یہ قسم ثانی سے ہوگا، یعنی مما یعاقب علیہ، کیونکہ ضرر سے عقاب نہ مراد لیا ہے۔ ظاہر سے بات ہے کوئی حرام یا مکروہ تحریمی کو کرے گا، واجب کو ترک کرے گا، تو اب ظاہر سے بات ہے ضرر آخرت میں یہ ہوگا کہ اس کو اس پر عقاب کیا جائے گا، یہ قسم ثانی سے ہو جائے گا۔ اے مما یعاقب علیہ، یعنی اس پر بندے کو عقاب کیا جائے گا۔ وَالتِّسْعَةُ الْبَاقِيَةُ، باقی 9 بچے، باقی کون بچے؟ بھائی 3 ہی نہ آیا اس میں، ایک تو فعل واجب، کیا ہے؟ فعل واجب، ایک فعل مندوب، ایسے فعل مباح، فعل مکروہ تنزیہی، اس میں نہیں نہ ہے، 3 ہی کا نہ ذکر کیا، ایسے ترک مندوب، ترک مباح، ترک مکروہ تنزیہی، ترک مکروہ تحریمی، ترک حرام، یہ سب کے سب فرماتے ہیں وَالتِّسْعَةُ الْبَاقِيَةُ يَكُونُ مِنَ الْأَوَّلِ، باقی 9 یہ ہوں گے جو پہلے میں سے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ اے مما لا یعاقب علیہ، کہ اس پر عقاب نہیں کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی واجب کے فعل کے اوپر عقاب نہیں ہوگا، ایسے مندوب کے فعل پر عقاب نہ ہوگا، مباح کے فعل پر عقاب نہ ہوگا، مکروہ تنزیہی کے فعل پر عقاب نہ ہوگا، ترک مندوب، ترک مباح پر، ترک مکروہ تنزیہی پر عقاب نہ ہوگا۔ سمجھنے کی نہیں سمجھ گئے؟ اب ایک مکروہ تحریمی کا ترک، کس کا؟ مکروہ تحریمی کے فعل پر نہ عقاب ہوگا جی، مگر مکروہ تحریمی کے عدم فعل پر عقاب ہوگا۔ ہوگی ترک حرام پر، حرام کے فعل پر نہ عقاب ہوگا، مگر حرام کا کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی زنا نہیں کرتا ہے تو کیا اس پر عقاب ہوگا؟ تو یہ باقی 9 مما لا یعاقب علیہ میں سمجھ رہے ہیں۔ وَإِنْ أُرِيدَ بِالنَّفْعِ الثَّوَابُ وَبِالْغَرَرِ عَدَمُ الثَّوَابُ، اور اگر مالہا میں نفع اخروی سے ثواب مراد ہو اور ما علیہا میں ضرر اخروی سے عدم ثواب لا یصاب مراد ہو، فَفِعْلُ الْوَاجِبِ وَالْمَنْدُوبِ مما یصاب علیہ، تو واجب اور مندوب کا فعل یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ثواب تو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، 2 ہو گئے۔ ثم العشرۃ الباقیہ، پھر باقی جو 10 بچے، باقی کیا بچے؟ یعنی ترک سنت، کیا چیز؟ ہاں، اور فعل الاربعہ، یعنی واجب اور مندوب کے علاوہ جو 4 بچے ہیں، واجب اور مندوب کو چھوڑ دیجئے یہاں پر، سمجھ رہے ہیں، یعنی مباح، مکروہ کراہت تنزیہ، مکروہ کراہت تحریم، حرام، سمجھ رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ترک سنت، کسی شخص نے سنت کو اگر ترک کر دیا، بازی میں آگی، تو اب مما لا یصاب علیہ، کیونکہ عدم ثواب کا نامہ مراد لیا ہے، تو سنت سے مراد کیا؟ سنت وہ غیر مؤکدہ۔ اسی طریقے سے 4 کا فعل واجب اور مندوب کے علاوہ، کیونکہ واجب اور مندوب کا فعل تو یصابوں میں داخل ہوگا، تو باقی 4 جو ہوں گے یعنی مباح کا جو ہے وہ فعل، سمجھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے مکروہ تنزیہی کا فعل یہ اس میں سے ہوگا جس کے اوپر لا یعاقب۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم العشرۃ الباقیۃ مما لا یصاب علیہ، پھر باقی جو 10 بچتے ہیں یہ ان چیزوں میں سے ہوں گے جن کے اوپر ثواب نہ دیا جائے گا۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرَادُ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا، ما لَهَا سے مراد ما يَجُوزُ لَهَا، ما عَلَيْهَا سے ما يَلْزَمُ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهَا مراد ہو، ثواب و عقاب مراد نہ ہو۔ فَفِعْلُ مَا سِوَى الْحَرَامِ، تو حرام کے علاوہ اور مکروہ تحریمی
حرام اور مکروہ تحریمی کے علاوہ کا کرنا، اور ترک ما سوى الواجب اور واجب کے ما سوا کا ترک، یہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے حرام چیز کا کرنا تو جائز ہے نہیں، مکروہ تحریمی کا کرنا تو جائز ہے نہیں، واجب کا ترک تو جو جائز نہیں ہے، تو واجب کے علاوہ کو ترک کرنا یہ جائز ہوگا، اور مکروہ تحریمی اور حرام کے علاوہ کا ترک کیا ہوگا؟ یہ جائز ہوگا۔ تو اب یہاں پر گویا وہی مندوب ہے، مباح ہے، سمجھ رہے ہیں، ایسے مکروہ تنزیہی ہے کہ اس کا ترک اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ مکروہ تنزیہی کو ترک کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ مباح کو ترک کر سکتا ہے کہ نہیں ترک کر سکتا ہے؟ ایسے مکروہ تنزیہی مندوب کو بھی وہ ترک کر سکتا ہے۔ 3 اور 3 یہ 6 ہو گئے۔ تو حرام کے ما سوا کا کرنا، مکروہ تحریمی کے ما سوا کا کرنا، واجب کے ما سوا کا ترک کرنا، یہ اس کے لیے جائز ہوگا۔ وفعل الواجب وترک الحرام والمکروہ تحریما مما یجب علیہ، اور واجب کا کرنا، حرام کا ترک کرنا اور مکروہ تحریمی کا ترک کرنا، یہ اس پر کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ فبقی فعل الحرام والمکروہ تحریما، تو اب فعل حرام باقی رہا اور مکروہ تحریمی۔ یہ فعل حرام یجوز میں داخل ہے، فعل حرام جائز ہے، فعل حرام واجب ہے، تو کہتے ہیں فعل حرام فعل مکروہ تحریمی نہ تو یجوز لہا میں ہے نہ یجب علیہا میں ہے۔ ترک واجب آپ لے لیں، ترک واجب جائز ہے، ترک واجب واجب ہے، تو ترک واجب یہ 3 قسمیں، فعل حرام، فعل مکروہ تحریمی اور ترک واجب، نہ یجوز میں داخل ہے اور نہ یجب میں داخل۔ تو اسی کو فرماتے ہیں فعل حرام، فعل مکروہ تحریمی، ترک واجب، یہ دونوں قسموں سے یعنی یجوز اور یجب علیہ سے کیا ہوں گے؟ خارج ہوں گے۔ وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ بِمَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا مَا يَجُوزُ لَهَا وَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا، اور ما لَهَا سے ما يَجُوزُ لَهَا اور ما علیہا سے ما يحرم علیہا، یہ بھی کیا ہو سکتا ہے؟ مراد ہو سکتا ہے۔ فَيَشْمَلَانِ جَمِيعَ الْأَصْنَافِ، تو یہ تمام قسموں کو کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ جو چیزیں اس کے لیے کیا ہیں؟ جائز ہیں۔ ظاہر سی بات ہے مندوب کا کرنا بھی جائز، مباح کا کرنا جائز، مکروہ تنزیہی کا کرنا کیا ہے؟ یہ جائز، اور مندوب کا ترک بھی جائز، مباح کا ترک بھی جائز، اور مکروہ تنزیہی کا ترک بھی جائز۔ 6 ہو گئے کہ نہیں 6 ہو گئے؟ بھائی مندوب ہے، مباح ہے، مکروہ تنزیہی ہے، چاہو تو کرو اور چاہو تو نہ کرو، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ 6 یہ ہو گئے۔ اور فعل واجب، واجب کا فعل یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کیا ہے یہ؟ جائز انہوں نے کہا ہے وہ واجب، مگر یجوزوں کے تحت آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے وہ؟ اسی طریقے سے ترک حرام اور ترک مکروہ تحریمی یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہاں، تو کئے ہو گئے؟ 6 وہ ہو گئے تھے، 7 8 9 ہو گئے۔ اب ما یحرم علیہا میں دیکھیں گے، حرام کا کرنا 9 ہو گئے تھا نا، یہ بھی حرام ہے، اور مکروہ تحریمی کا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ 9 2 11 ہو گئے، اور واجب کا ترک کرنا یہ بھی کیا ہے؟ حرام۔ تو 3 یحرم علیہا میں، اور 9 جو ہے یجوز لہا میں۔ فیشمل جمیع الاسناد، تو اب مکلف کے افعال کی جو 12 قسمیں ترک اور فعل کے اعتبار سے نکلی تھیں، ان ساری قسموں کو یہ ما یجوز لہا و ما یحرم علیہا یہ دونوں شامل ہیں۔
تو اب معرفت النفس ما لہا وما علیہا کا معنی یہ ہو گیا نفس کا ان افعال کو جاننا جن افعال کا کرنا اس کے لیے جائز ہے، وما علیہا اور ان اعمال و افعال مکلفہ کو جاننا جن کا کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اذا عرفت ھذا جب اتنی بات آپ نے جان لی، فالحمل علی وجہ لا یکون بین القسمین واسطۃ اولا تو ایسے طریقے پر محمول کرنا کہ دونوں قسموں کے درمیان کوئی واسطہ ہی نہ ہو، یہ اولا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کچھ صورتیں ایسی دکھائیں کہ یہ شامل ہیں اور باقی کیا ہو جا رہے ہیں، خارج ہو جا رہے ہیں۔ تو جب خارج ہو جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے بھی کچھ نکالنا پڑے گا نا داخل کرنے کے لیے۔ تو ما لہا ما علیہا کے تحت سب داخل ہو جائیں، اسی کو لینا ما لہا ما علیہا سے مراد یہی کیا ہے بہتر ہے، اور ایسی صورت مراد لینا ما لہا ما علیہا سے کہ وہ دونوں کے تحت داخل نہ ہوں بلکہ ایک واسطہ منزلۃ بین المنزلتین ما لہا ما علیہا کے تحت کوئی درجہ اور مقام ہو، وہ بہتر نہیں ہے۔ ثم ما لہا وما علیہا یتناول الاعتقادیاتی، کل ہی میں نے بتایا تھا نفس کا نفع کن چیزوں میں ہے اور نفس کا نقصان کن چیزوں میں ہے۔ یہ ما لہا ما علیہا یہ اعتقادی امور کو بھی کیا ہے شامل ہے، کا وجوب الایمان و نحوہ، جیسے اللہ پر، انبیاء پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اور جتنے بھی ضروریات دین ہیں، جتنے بھی ضروریات ایمان، ضروریات اسلام، واجبات دین ہیں، ان کا اعتقاد یہ کیا ہے واجب اور لازم ہے کہ نہیں ہے۔ والوجدانیاتی اور اعتقادیات کے ساتھ ساتھ وجدانیات یعنی وجدان سے متعلق چیزوں کو بھی شامل ہے۔ جیسے ہم یہ بولتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں بھوک اور پیاس لگی ہے، ظاہر سی بات ہے یہ ہم اپنے نفس کے اندر اپنے اندر اس چیز کو پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اس کا تعلق وجدان سے، وجدانیات سے مراد الاخلاق الباطنۃ والملکات النفسانیۃ، انسان کے اندر جو پوشیدہ اور چھپے ہوئے اخلاق و عادات ہیں اور نفسانی جو ملکات ہیں، جو صفات ہیں، نفس کے اندر جو راسخ کیفیتیں ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ والعملیاتی اور ما لہا ما علیہا اعتقاد و وجدان کے ساتھ ساتھ عملیات، عمل بالجوارح سے متعلق چیزوں کو بھی کیا ہے شامل ہے۔ کالصلاۃ والصوم والبیع ونحوہ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیع کرنا اور اس کے مثل، یہ کیا ہے یہ مکلف کے افعال ہیں۔ کیا ہیں؟ تو کچھ افعال ظاہرہ ہیں اور کچھ افعال باطنہ ہیں۔ فمعرفت ما لہا وما علیہا من الاعتقادیات، تو ما لہا اور ما علیہا یعنی نفس کے نفع اور نقصان کے جو اعتقادی امور ہیں ان کا جاننا علم کلام ہے۔ ومعرفت ما لہا وما علیہا من الوجدانیات یا علم الاخلاق والتصوف، اور نفس کے نفع اور نقصان کی جو وجدانی چیزیں ہیں ان کی معرفت یہ علم اخلاق و تصوف ہے، مثلا زہد، استغناء، فقر، صبر، رضا، نماز میں حضور قلب وغیرہ۔ ومعرفت ما لہا وما علیہا من العملیات، اور ان اعمال و افعال کو جاننا جس میں نفس کا نفع اور نقصان ہے، سمجھنے یہی فقہ اصطلاحی ہے۔